مریم نواز شریف صاحبہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں گی اور ایف آئی آر میں جو بیان ہے اور جس کا جتنا قصور بنتا ہے اس کو کیفر کردار پر پہنچایا جائے گا، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دن خدا کو بھی جواب دینا۔ بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بالخصوص پنجابی ہوں، راہ چلتی خواتین کی عزت پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے نا تو انجان بندے جو قریب سے گزر رہے ہوتے تھے انہوں نے ان خواتین کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان گنوا دی ہے۔ ان کے جسم کو کانچ کے ٹکڑوں سے، شیشے کے ٹکڑوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور جو انتہائی با اثر فیملی کا ایک ملزم ہے ایف آئی آر میں، رضا ڈار، وہ اور اس کا باس، وہ ان کو ہدایات دیتے رہے ہیں کہ ان کو دھمکایا جائے اور ان کو یہ کہا جائے ان دو خواتین کو ریپ کرنے کے بعد کہ اگر پیسے نہ لائے تم تو تمہارے جو اعضاء ہیں جسم سے نکال کر بیچ دیے جائیں گے۔ ان میں جو ڈی این اے ہے وہ میچ کر گیا ہے۔ آپ اگر ایف آئی آر دیکھیں، ایف آئی آر ہے تو انگلش میں، اگر جس کو تھوڑی بہت بھی انگلش آتی ہے نا وہ اگر ایف آئی آر پڑھتا ہے نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملزمان نے گینگ ریپ کے علاوہ ان کے ساتھ انتہائی انسانیت سوچ سلوک کی ہے۔ اگر کوئی ایف آئی آر پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ پہ اس کے آنسو نکل آئیں گے۔ جو ایک فکرہ انہوں نے لکھا ہے اس سے روح کانپ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ڈیبیٹ پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سینئر کرائم رپورٹر یوسف جوید بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کے دن ہم ایک اہم ترین جو پاکستان کی بدنامی اور پاکستان کی ساکھ کا جو ہے وہ باعث بنا ہے، جی ہاں، ہم نے وہ جو غیر ملکی خواتین تھی گینگ ریپ کے حوالے سے آج چند سوال کریں گے بٹ صاحب سے، اور اندر کی جو معلومات ہے وہ یوسف جوید بٹ صاحب سے حاصل کریں گے کہ کیا کیا انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ یوسف جوید بٹ صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ جو متاثرین خواتین ہیں انہوں نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں انہوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ جو یہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو یہ گینگ ریپ کا جو ہوا ہے واقعہ، انتہائی دل خراش واقعہ ہے۔ اس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں دو خواتین ہیں، ایک ہے ایسٹریڈ روبنسن اور دوسری ہے اسٹیفنی۔ آپ اگر ایف آئی آر دیکھیں، ایف آئی آر ہے تو انگلش میں، اگر جس کو تھوڑی بہت بھی انگلش آتی ہے نا وہ اگر ایف آئی آر پڑھتا ہے نا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایف آئی آر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان نے گینگ ریپ کے علاوہ ان کے ساتھ انتہائی انسانیت سوچ سلوک کی ہے۔ اگر کوئی ایف آئی آر پڑھتا ہے تو ایک ایک لفظ پہ اس کے آنسو نکل آئیں گے۔ ملزمان نے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا ہے، انتہائی درندگی کی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایف آئی آر کے لاسٹ میں آتے ہیں تو جو ایک فکرہ انہوں نے لکھا ہے اس سے روح کانپ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کیا فکرہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے سارا وقوع بیان کرنے کے بعد بٹ صاحب انہوں نے کہا ہے I want justice to be served to us۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہم اگر غیر مسلم ہیں تو ہمارے ساتھ اگر پاکستان میں یہ درندگی، یہ وحشت کا کھیل کھیلا گیا ہے، پاکستانی قوانین کے مطابق سزا دی جائے، ہمیں انصاف ملا جائے۔ اب یہ جو انصاف انہوں نے مانگا ہے، اگر دیکھا جائے یہ تو صرف ایک لائن ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، لیکن جو انہوں نے انصاف مانگا ہے وہ ایس ایچ او سے نہیں مانگا۔ ایف آئی آر تو ہم تھانے میں جا کے درج ہوتی ہے نا، ایف آئی آر تو کسی اعلیٰ افسر کے دفتر میں درج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ انصاف جو مانگا ہے وہ ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، ایس پی سے، ڈی آئی جی سے، سی سی پی او سے، آئی جی پنجاب سے نہیں مانگا۔ انہوں نے جو انصاف مانگا ہے وہ محترمہ سی ایم جو ہماری ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے مانگا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے مانگا ہے، اور انہوں نے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان سے انصاف مانگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری جو عدلیہ ہے اس سے انصاف مانگا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس واقعے کے بعد سی سی ڈی جو ہے کوئی یہ کیس جو ہے وہ منتقل ہوگا، اور کیا اس وقوعے کے بعد جس طریقے سے پہلے سی سی ڈی کام کر رہی تھی اس کی کارکردگی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ یہ دو سوال ہیں جو میں نے اکٹھے کر دیے۔ اچھا بٹ صاحب، اس سوال کا جواب میں تھوڑا سا بعد میں دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ایف آئی آر کے مطابق کر دوں۔ ریپ تو ہوا ہے، گینگ ریپ تو ہوا ہے ان دو خواتین کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلحہ کے زور پر، چاقو کے زور پر
ان کو نازک اعضاء پر چاقو اسلحہ رکھ کر ان کو برہنہ کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ کانچ کے ٹکڑوں سے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کے جسم کو کانچ کے ٹکڑوں سے, شیشے کے ٹکڑوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور جو انتہائی با اثر فیملی کا ایک ملزم ہے FIR میں, رضا ڈار, وہ اور اس کا باس, وہ ان کو ہدایات دیتے رہے ہیں کہ ان کو دھمکایا جائے اور ان کو یہ کہا جائے ان 2 خواتین کو ریپ کرنے کے بعد کہ اگر پیسے نہ لائے تم تو تمہارے جو اعضاء ہیں جسم سے نکال کر بیچ دیے جائیں گے. اس حد تک انہیں تھریٹ کرتے رہے ہیں. صاحب میں ایک سوال میں ایڈ کر رہا ہوں, رضا ڈار اور اس کے ساتھ جو باس تھا جس کا نام انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے, وحید طاہر. جی, وحید طاہر ایک ایسا کردار ہے جو پہلے کڈنی کیس میں سابقہ جو نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب نے اس کو اریسٹ کیا تھا. اس کے علاوہ وہ اغوا برائے توان کے کیس میں رہا ملوث رہا ہے. اس کے علاوہ وہ قتل کے کیس میں, ڈکیتی کے, فراڈ, جیل سازی کے اور مختلف کیسز میں, اور وہ خود کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے, حالانکہ وہ میٹرک پاس ہے لیکن وہ خود کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے. اور اس کا ایک عزیز ارشد جو ہے وہ مختلف اربوں روپے کی کرپشن میں ابھی بھی اینٹی کرپشن کے 2 مقدمات میں کیمپ جیل میں قید ہے. تو یہ باس جو کردار تھا یہ کس طریقے سے رضا ڈار کے پاس آیا؟ رضا ڈار کو استعمال کیا گیا یا رضا ڈار کو ان کا پتہ بھی تھا تو انہوں نے ساتھ ملایا؟ بٹ صاحب یہ ایک منظم گینگ ہے جو کہ کافی عرصے سے آپریٹ کر رہا ہے. ان کا جو بھی یہ کہا جا رہا ہے پیسے کا معاملہ, انہوں نے کسی ملک میں ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے ڈیل کی, جو بھی کیا, لیکن یہ جو 2 خواتین ہیں ان کو رضا ڈار ہی لایا, چاہے وہ اپنے باس کے کہنے پر لایا, لیکن جو فرنٹ مین ہے, جو اس کا مین ایکیوزڈ ہے, وہ رضا ڈار ہی ہے. انہوں نے ہی ویزوں کا سارا بندوبست کیا اور وہی ان کو لا کے لاہور میں لا کے پاکستان میں لا کے جس جگہ پر ریپ ہوا وہی لے کے گیا. یہ چیز ہے. اور آپ نے یہ ٹھیک فرمایا کہ جو اس کا باس ہے جس کا FIR میں نام ڈسکلوز نہیں ہے, بعد میں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اس کا نام وحید ہے, اس کا CRO ہے اور اس کے خلاف مقدمات درج ہیں جس میں کڈنی اور دیگر آرگنز کے ٹرانسپلانٹیشن کے بھی مقدمات درج ہیں. اچھا مجھے بٹ صاحب یہ بتائیں کہ CCD کے کیمپ سے اب تک کتنے گینگ ریپ اہم کیسز ہوئے ہیں اور کتنے کیسز جو ہیں وہ خواتین کے CCD کو منتقل ہوئے ہیں, اس بارے میں بھی کوئی بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ بٹ صاحب یہ 2025 اپریل میں CCD نے باقاعدہ طور پر کام شروع کیا. اس کے بعد سے اب تک گینگ ریپ کے یا زیادتی کے مقدمات درج ہوئے ہیں, لیکن جتنے بھی اہم واقعات ہیں اگر میں ریکال کروں تو اگست 2025 چون کے علاقہ میں میاں بیوی رات کو کھیتوں میں جا رہے تھے, نیولی میرڈ تھا کپل, کھیتوں میں جا رہے تھے تو غالباً 3 یا 2 افراد تھے. انہوں نے خاوند کے سامنے اس کی وائف سے گینگ ریپ کیا جس کا مقدمہ درج ہوا بعد میں, اور جو کہ بعد میں DSP CCD چونگ ہے فاروق اصغر اوان, انتہائی کمپیٹنٹ اور پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, ان پر ایک پیسے کا الزام نہیں. ان کے ساتھ وہ ملزمان مقابلے میں مارے گئے. اس کے چند روز بعد میرا خیال ہے مانگا منڈی کا علاقہ تھا, وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, ڈاکٹر روبینہ شاید ان کا نام تھا, جو مانگا منڈی سول ہاسپٹل ہے گورنمنٹ کا, اس کے ساتھ انہوں نے کلینک بنا رکھا تھا, اپنا میٹرنٹی ہوم وغیرہ. ان کی 12 سالہ بیٹی تھی, 12 سالہ بیٹی, اس کا نام شاید مناہم تھا. وہ بچی 12 سالہ مناہم ہے, وہ گھر سے نکلتی ہے, وہ ٹیوشن جانے کے لیے نکلتی ہے. جب وہ صبح 10 بجے وہ گھر سے نکلتی ہے ٹیوشن جانے کے لیے اور 2 بجے اس نے واپسی آنا ہوتا ہے گھر, لیکن جب وہ 2 بجے گھر نہیں پہنچتی, اس کی جو والدہ ڈاکٹر روبینہ, وہ جاتی ہے اکیڈمی جا کے پتہ کرتی ہے, لیکن اکیڈمی والے کہتے ہیں آپ کی بچی تو آئی نہیں. تو دوپہر 3, 3:15, 3:30 بجے کے درمیان وہ روتی ہوئی گھر آتی ہے اور وہ آ کے بتاتی ہے کہ ایک مرغی کا گوشت فروخت کرنے والا ہے, اب اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا, اس نے مجھے اپنے پاس روکا. اس نے کہا جی میری بہن کو بھی ساتھ لے کے جانا اکیڈمی. کہتی میں وہاں رک گئی. اس دوران اس نے اپنے دوست کو بلایا, شاید زبیر نام تھا اس کا مرغی فروخت کرنے والے کا, اور اس کے دوست کا نام غالباً شعیب تھا. کہتی ہے وہ کار پہ آیا شعیب, کہتی وہ مجھے لے کے گئے بہانے سے کہ ہم اپنی بہن کو تمہارے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اکیڈمی چھوڑ دیتے ہیں.
کہتی وہ مجھے لے گئے اور وہاں سے ایک میدان میں گھماتے رہے, گاڑی چلاتے رہے, اور انہوں نے مجھے جان کی دھمکی دے کر مجھے دونوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنا. ایک انتہائی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پرائیویٹ, اس میں ایفل ٹاور بنا ہوا ہے لاہور میں. کہتی جی وہ مجھے ایفل ٹاور نظر آ رہا تھا. اس کے بھی ملزمان جو آپ کو میں نے بتایا ڈی ایس پی جو سی سی ڈی چونگ ہیں فاروق اصغر اوان, وہ ان کو گرفتار کرتے ہیں اور وہ نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ان کے ساتھی چھڑانے آتے ہیں اور یہ دونوں جو ملزمان ہیں یہ مقابلے میں پار ہو جاتے ہیں. اسی طرح آج سے 2.5 ماہ قبل, تقریباً 2.5-3 ماہ قبل, گجرپورہ کے علاقہ میں ایک خاتون رات کو جا رہی تھی. 3 افراد نے اس کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا. مقدمہ درج ہوتا ہے. مقدمہ درج ہونے کے بعد سی سی ڈی جو سول لائن ہے اس کے جو ڈی ایس پی ہیں, انتہائی دبنگ افسر ہیں ڈی ایس پی راشد امین بٹ, وہ گرفتار کرتے ہیں. اور وہ جب نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو جو ایک ملزم ہوتا ہے اس کے جب ساتھی چھڑانے آتے ہیں تو جو ایک ملزم ہوتا ہے, اب اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا, وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ سی سی ڈی کی تشکیل کے بعد یہ جو اہم کیس اس وقت میں یاد کر پایا ہوں, اس وقت فوری طور پر تو شاید یہی 3 یاد آئے ہیں, ان تینوں کیسز میں 375 ایک ہی دفعہ لگی ہے. اور ان تینوں مقدمات کی تفتیش اگلے ہی لمحے میں سی سی ڈی کو ٹرانسفر ہوئی ہے. اور سی سی ڈی کے ساتھ مقابلوں میں یہ جو گھنونی حرکت کرنے والے جو ملزمان ہیں, یہ مقابلے میں چاہے ان کے ساتھی چھڑانے آئے ہیں, یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس میں دفعہ بھی وہی ہے جو باقی مقدمات میں لگی ہے 375 اے. ابھی تک یہ مقدمہ اس کی تفتیش سی سی ڈی کو ٹرانسفر کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں 2-3 سوال اٹھتے ہیں. انتظامیہ نے سی سی ڈی کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے اس کی تفتیش ابھی ٹرانسفر نہیں کی. میرے خیال میں بٹ صاحب پنجاب حکومت کو چاہیے تھا کہ اس مقدمہ کی تفتیش سی سی ڈی کے ٹرانسفر کر دیتے, چونکہ اگر انویسٹیگیشن پولیس نے بھی تفتیش کرنی ہے, جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو کسی کے کہنے پر ہی کرنا ہے. اور اگر سی سی ڈی میں بھی جائے گی تو رہنی تو یہ تفتیش پنجاب حکومت کے انڈر ہی ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ تفتیش سی سی ڈی کو ٹرانسفر نہ کر کے یہ ایڈمنسٹریشن نے یہ غلطی کی ہے. عوام دیکھیں, عوام نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کر رکھا ہے کہ جی سی سی ڈی کو تفتیش تبدیل کیوں نہیں ہوئی, باقی مقدمات کی تفتیش تبدیل ہوئی جو کہ ریپ کے مقدمات تھے, اس کی کیوں نہیں تفتیش تبدیل ہوئی؟ کیا یہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے, ان کے نیفے میں پسٹل چلتا ہے یا ان کو ساتھی چھڑانے آتے ہیں؟ اگر کوئی بااثر شخصیت اگر اس مقدمہ میں ملوث ہوگی تو اس کے نیفے میں پسٹل نہیں چلے گا یا اس کو اس کے ساتھی نہیں چھڑانے آئیں گے. انتظامیہ نے سی سی ڈی کی کریڈیبلٹی کو بچانے کے لیے اس کی تفتیش ابھی ٹرانسفر نہیں کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے اپنے جو دعوے کر رکھے ہیں کہ ہم میرٹ کرتے ہیں اس کی بلی چڑھا کے اور سی سی ڈی کی انہوں نے کریڈیبلٹی قائم کر دی ہے, جو کہ ایک گھاٹے کا سودا ہے. حالانکہ جو سی سی ڈی ہے وہ بھی انتظامیہ کی امبریلا کے نیچے کام کر رہی ہے. پنجاب میں کوئی بھی فورس ہے, کوئی بھی ٹیم ہے, وہ انڈر دی امبریلا آف, انڈر دی شیلٹر آف پنجاب حکومت کام کر رہی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پہلے جب سی سی ڈی کے پاس خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے, نازیبا حرکات کے حوالے سے جو کیسز جاتے تھے, کیا یہ ایسا کیس ہے کہ اس کیس کو کنٹرول کرنے کو یا تفتیش کرنے کو یا اس کی انکوائری کرنے کی صلاحیت جو ہے سی سی ڈی نہیں رکھتی؟ کیا یہ مقدمہ جو انٹرنیشنل لیول کا ہے جس میں 2 خواتین کو غیر ملکی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے, جن کے الزامات پہ, جن کے درخواست کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور تفتیش میں یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہیں, تو کیا سی سی ڈی میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس کی تفتیش کر سکتی؟ سی سی ڈی کی تشکیل ہی انہی مقدمات کی تفتیش کے لیے ہوئی ہے. اور اگر سی سی ڈی کا 1.25 سالہ ماضی دیکھا جائے تو انہوں نے پرائرٹیز جو دی ہیں وہ ایک خاتون کے ساتھ ہونے والے کسی بھی مس ایپ کو دی ہیں. حالانکہ خاتون کے ساتھ ہونے والی کسی نازیبا حرکت کو بھی سی سی ڈی برداشت نہیں کر رہی, خاتون کے ساتھ ہونے والی واردات کو بھی سی سی ڈی برداشت نہیں کر رہی. یہ تو پھر گینگ ریپ ہے, اور 2 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ ہے. باقی جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ شاید اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے
کہ جس میں 2 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اور وہ ہیں بھی غیر ملکی خواتین. غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، جو مقدمہ ہے، اس میں دوران تحقیقات کون کون سے حقائق جو ہے وہ سامنے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان میں جو ڈی این اے ہے وہ میچ کر گیا ہے. ڈی این اے کے بعد اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں رہ جاتی کسی بھی مقدمہ کی ملزموں کے حوالے سے. جو ایف آئی آر میں الزام لگتا ہے کسی بھی خاتون کا، اگر کسی ملزم پہ الزام عائد کرتی ہے کوئی خاتون کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کا جو انتہائی مؤثر ثبوت ہے، جو فورنزک ثبوت ہے، وہ ہے ڈی این اے. ڈی این اے رضا ڈار کا میچ کیا؟ نہیں، ایف آئی آر میں رضا ڈار نے زیادتی نہیں کی. اوکے. ایف آئی آر میں بوس نے زیادتی نہیں کی. نہیں، بوس تو وہی تھا نا. ایف آئی آر میں بوس نے زیادتی نہیں کی. ایف آئی آر کے مطابق اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر صرف 3 افراد نے زیادتی کی. اور جو 3 افراد ہیں یہ انتہائی انہوں نے ایسی حرکات کی ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے. آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی آر اگر ہم اوپر سے ایف آئی آر نہ پڑھیں تو یہ لگتا ہے جیسے یہ ایف آئی آر فلسطین میں درج ہوئی ہے یا یہ ایف آئی آر مقبوضہ جموں کشمیر میں درج ہوئی ہے. انتہائی شرمناک حرکات انہوں نے کی ہیں ایف آئی آر میں. ایسا سلوک شاید فلسطین میں بھی نہیں ہوا ہوگا خواتین کے ساتھ، یا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی نہیں ہوا ہوگا جیسا انہوں نے کیا ہے. اب یہ سوال آتا ہے کہ آیا کہ رضا ڈار حالانکہ رضا ڈار کو بھی اور باقی ملزمان کو بھی کیا سی سی ڈی کا خوف نہیں تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہ ایسی اٹیمپٹ کریں گے، اگر بالفرض وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پیسے کے لین دین کا تنازع تھا. اگر پیسے کے لین دین کا تنازع تھا تو دل دہلا دینے والی حرکات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس سے ہر کوئی شرم سے پانی ہو جاتا ہے. پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گئے ہیں. آیا کہ رضا ڈار کو، جو کہ ایک انتہائی پاکستان کی بااثر فیملی کا سپوت ہے، فرزند ہے، اس سمیت باقی ملزمان کو کیا سی سی ڈی کا خوف نہیں تھا؟ یا مریم نواز شریف صاحبہ کا خوف نہیں تھا؟ انہوں نے تو سی سی ڈی کو اس طرح سمجھایا کہ جیسے کوئی ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے کسی سڑک پہ اکیلا بغیر کسی گن کے. انہوں نے سی سی ڈی کو یہ سمجھا. کیا سر اس کیس میں اگر ان کو سزا نہیں ہوتی، یا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیس میں وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو ہر کیس میں پہلے نکلتا رہا ہے، تو اس سے ایک تو پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ساکھ کیسی ہوگی، اور دوسرا جو پنجاب پولیس ہے اور سی سی ڈی ہے ان کی ساکھ کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کیا اس کیس یہ واحد کیس ہے جس میں ملزمان کو اس طریقے سے نہیں تفتیش کیا گیا جیسے پہلے ملزمان کو تفتیش کیا گیا. جی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک گلے میں پھنس گیا کیس پنجاب حکومت کے. سی سی ڈی کی تشکیل بھی مریم نواز صاحبہ نے کی، اور وہ بالخصوص اس لیے کی کہ جہاں باقیوں کے ساتھ باقی افراد کی جمع پونجی نہ لٹے، امن و امان قائم ہو، وہاں بالخصوص ان کا یہ ایک ویژن تھا کہ خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. خواہ وہ ان کو مالی نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی کوئی نازیبا حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے سد باب کے لیے سی سی ڈی کی تشکیل ہوئی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ سی سی ڈی ایک طرف تشکیل ہوئی اور اس وقت جو ہے یہ شریف فیملی کا ایک فرزند ہے جو کہ اس میں ملوث ہے، اور وہی ان کو لے کے آیا خواتین کو. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے یہ مقدمہ ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ ایک سارا ہوا ہے کہ سی سی ڈی کو تفتیش تبدیل نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ باقی بھی واقعات ہوئے ہیں، تو ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ سی سی ڈی نے اپنی ورکنگ روک دی ہے. اب آپ پوچھیں کس طرح روکی ہے ورکنگ؟ کیسے روکی ہے؟ سی سی ڈی نے آلریڈی جو کہ ملزمان کو، ڈاکوؤں کو، شوٹروں کو، منشیات فروشوں کو پکڑ رکھا تھا، اور جن کے بارے میں کئی فیصلے بھی ہو چکے تھے کہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، فوری طور پر اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. سنا ہے کہ ان کو اور ان تمام ملزمان کو فوری طور پر شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا ہے. تو اب جو ہے جن ملزمان کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، آیا کہ ان کو ساتھی چھڑانے آنے چاہیے، یا نیفے میں پسٹل چلنا چاہیے، یا جو بھی ہونا چاہیے، یا زخمی ہونا چاہیے، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. وہ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ شاید یہ کیس اور لمبا چلے یا ہماری خلاصی ہو جائے. دوسری طرف
سی سی ڈی نے ان تمام ایک ہفتے کے اندر جب سے یہ کیس ہوا ہے اور جب سے اس کیس کی ہائپ بہت زیادہ گئی ہے، سی سی ڈی نے جو پورے پنجاب بھر میں اپنی ریڈس کرنا ختم کر دیے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. جب سے سی سی ڈی بنی ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا کہ سی سی ڈی ریڈ نہیں کرے گی، لیکن پورے پنجاب میں اس واقعے کے بعد سی سی ڈی کے اعلیٰ افسران نے سی سی ڈی کو حکم دیا ہے، تمام افسران کو حکم دیا ہے کہ چند دن کے لیے ریڈ کسی ملزم کو پکڑا نہیں جائے گا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 دن پہلے یہ کوئی پتہ چلا کہ دوبارہ سی سی ڈی نے ریڈز ضرور شروع کی ہیں، لیکن انتہائی چھوٹے پیمانے پہ. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس مقدمہ کا یہ جو ایک کیس ہے غیر ملکی خواتین سے گینگ ریپ کا کیس جو ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے سی سی ڈی کی ورکنگ پہ. جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی واقعات آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی نے اپنی کارروائیاں روک دی ہیں اور سی سی ڈی کے کچھ افسران بھی ابھی کنفیوز ہیں، بالکل ہیں کنفیوز آگے کیا ہوگا، کیا اس حوالے سے جو سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ہیں، سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا اور وزیر پنجاب مریم نواز بھی تشویش کا شکار ہیں کہ جو وہ پنجاب کو ایک امن کا گوارا بنانا چاہتے تھے، وہ پنجاب کو ایسا بنانا چاہتے کہ رات کو خواتین اگر سونا پہن کے نکلیں بھی تو ان کو کوئی ڈر خوف نہ ہو. تو کیا اب ان وعدوں کے اوپر، ان دعووں کے اوپر اس کیس کی وجہ سے کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. اگر اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ان کی جو سی سی ڈی نے پرانا جو 1-1.5 سال میں جتنے بھی دعوے کر رکھے ہیں اور جتنے بھی مبینہ مقابلے کر رکھے ہیں وہ سارے مشکوک ہو جائیں گے. مشکوک تو پہلے ہی ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ یہی کہیں گے کہ جب ان کے گھر کو آگ لگی ہے یا گھر کا کوئی ملزم نکل آیا تو اس کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا. دوسری طرف ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، جو پاکستان کی سرزمین ہے نا، یہ انتہائی غیور لوگوں کی سرزمین. اس میں آپ دیکھیں بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بالخصوص پنجابی ہوں، راہ چلتی خواتین کی عزت پر اگر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے نا تو انجان بندے جو قریب سے گزر رہے ہوتے تھے انہوں نے ان خواتین کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان گنوا دی ہیں. اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں. اگر ہم اپنی موویز بھی دیکھیں، پاکستانی موویز بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو مثالیں نظر آتی ہیں. لیکن یہاں کایا پلٹ گئی ہے. یہاں پاکستانیوں کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیار غیر میں جو بسنے والے ہیں پوری دنیا میں جو بھی پاکستانی ہیں ان کے سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں. ان کو باہر وہ اپنے آپ کو کئی جگہوں پر یہ بھی اطلاعات ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک سے آپ کا تعلق ہے جو کہ ایک ریپسٹ ملک ہے اور جو کہ وہاں اغوا برائے تاوان کرتے ہیں خواتین کا، غیر ملکیوں کا. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ جہاں یہ پاکستانی عوام، جو پاکستان کے جو جوان ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے ایک غیر لڑکیوں کی عزت بچانے کے لیے، اور وہاں آج یہ حال ہے، پنجاب حکومت کے دور میں یہ حال ہے کہ یہاں عزتیں، غیر ملکیوں کی عزتیں پاکستانیوں نے لوٹ لی ہیں اور اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. جو سب سے اہم ترین سوال ہے کہ اب اس کے بارے میں وزیر پنجاب جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں جی، جن کے اقدامات پنجاب نہیں کے پی کے، بلوچستان، سندھ کی صوبائی حکومتیں بھی تسلیم کرتی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے جو خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے جو اقدامات کیے تھے، اس جو اقدامات تھے ان کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور وزیر پنجاب اس کیس کے بارے میں اور یا اس کیس کے حوالے سے کیا احکامات جاری کر سکتی ہیں، یا وہ پولیس کو کوئی ایسی ہدایات دی گئی ہوں جو ابھی تک منظر عام پہ نہ آئی ہوں، جو آپ کے علم میں ہو، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اچھا، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک بیٹی بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے. اگر کسی ماں کے گھر میں کسی دوسرے مسلک، دوسرے مذہب، حتیٰ کہ دشمن کی بیٹی بھی آ جائے تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا اس ماں کا فرض بن جاتا ہے. تو اس وقت یہ جو 2 غیر ملکی خواتین ہیں
جن کی عزت تار ہوئی ہے، جن کی عزت پامال ہوئی ہے پنجاب میں، لاہور میں، اور اس گھنونی حرکت میں مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک قریبی عزیز بھی مرکزی ملزم ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کے لیے یہ دونوں بیٹیاں ہیں جو ان کے پاس پاکستان میں آئیں، جو ان کے پاس پنجاب میں آئیں۔ اس وقت ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ جو مس ہیپ ہوا ہے اس میں انہوں نے انصاف کس طرح دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں گی، اور ایف آئی آر میں جو بیان ہے اور جس کا جتنا قصور بنتا ہے اس کو کیفر کردار پر پہنچایا جائے گا، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دن خدا کو بھی جواب دینا۔